الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 98 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے 5 جلدیں مکمل ہو چکی۔ حسب وعدہ 3 لیکچر انشاءاللہ تعالیٰ نزہۃ القاری شرح بخاری کی پہلی جلد کے شروع میں جو مصنف علیہ رحمہ یعنی شارح بخاری فقیہ اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمہ اللہ تعالی کے تعارف، اس کے بعد حدیثیں کیسے لکھی گئیں، کیسے جمع ہوئیں، اور حدیث کی مختلف جو اقسام ہیں ان کا ذکر، اور پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے بخاری شریف اور امام بخاری علیہ رحمہ کا ذکر خیر ہوگا۔ تو یہ شرح جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ کم و بیش 1983 میں مکمل ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے تب سے لے کر اب تک یہ اہل سنت میں بڑی مقبول رہی ہے۔ جنہوں نے یہ شرح تحریر فرمائی ہے مفتی صاحب نے ان کی ولادت 1921 کو ضلع اعظم گڑھ انڈیا میں ہوئی تھی، اور چند واسطوں سے ان کا سلسلہ نسب حضرت صدر الشریعہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تک پہنچتا ہے، جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے۔ اور یہ مفتی صاحب مفتی امجد علی اعظمی صاحب کے شاگرد بھی ہیں، اور ان سے بخاری بھی پڑھی ہے، فتویٰ نویسی بھی سیکھی ہے، ان کے مرید بھی ہیں، اور ان کے خلیفہ مجاز بھی تھے۔ تو ماشاء اللہ ان کو مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کا بھی فیض حاصل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بریلی شریف میں دارالعلوم مظہر اسلام، وہاں بھی یہ حضرت تدریس فرماتے رہے تقریباً 11 سال، اور حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ شہزادہ اعلیٰ حضرت ان کی رہنمائی میں فتوے لکھتے رہے ہیں۔ اللہ اللہ، تقریباً 25,000 فتوے آپ نے قلم بند فرمائے، مگر افسوس کہ وہ محفوظ نہ رہے، چھپ نہ سکے۔ پھر آپ مختلف مدارس میں تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ نزہۃ القاری شرح بخاری کے علاوہ بھی آپ نے چند کتابیں تحریر فرمائیں، اور آپ کے شاگردوں میں بھی ماشاء اللہ انڈیا کے بڑے بڑے مفتیان کرام کے نام آتے ہیں۔ اللہ پاک مفتی صاحب علیہ رحمہ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم اہل سنت کو اس کتاب سے کما حقہ فیض یاب ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔
اس کے بعد صفحہ نمبر 63 پر مقدمہ ہے حدیث کی اہمیت کے حوالے سے، جو کہ ظاہر سی بات ہے کسی بھی مسلمان سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، اور بغیر حدیث کے بہت سارے اسلامی مسائل جو ہیں وہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ چند صفحات مقدمہ کے لکھنے کے بعد ایک خلاصہ مفتی صاحب نے ہماری سہولت کے لیے لکھ دیا ہے ایک صفحے پر، صفحہ نمبر 86، وہ انشاءاللہ تعالی میں ریکارڈ کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں، باقی آپ PDF میں خود ہی دیکھ لیجئے گا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ خلاصہ کلام ان سب کا حاصل یہ ہوا کہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو احادیث کا ماحق یاد کرنے اور دوسرے تک پہنچانے کا حکم دیا، ترغیب دی۔ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح ارشاد فرماتے کہ حضور کی ہر بات سننے والے کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے، حتیٰ کہ اہم باتوں کو 3 بار ارشاد فرماتے۔ صحابہ کرام جو سنتے انہیں بلفظ یاد رکھنے کی پوری کوشش کرتے، اور یہی حال بعد کے راویوں کا بھی تھا۔ صحابہ کرام نے عہد رسالت ہی سے احادیث کو قلم بند کرنا شروع کر دیا تھا، اور ہر دور میں احادیث لکھ کر محفوظ رکھنے کا کام مسلسل جاری رہا، اور وہ احادیث بیان کرنے میں حد درجہ احتیاط کرتے تھے، وہی بیان کرتے جن کے بارے میں اچھی طرح صحیح یاد ہونے پر اطمینان نہ رہتا، ذرا بھی شبہ ہوتا تو ہرگز نہ بیان کرتے۔ راوی میں کوئی ایسا نقص ہوتا جس کی وجہ سے اس کی روایت مخدوش ہوتی تو اس کو برملا ظاہر کر دیتے تھے، اس بارے میں کسی کی رعایت نہیں کرتے، صرف انہی راویوں کی روایت قابل تسلیم ہوتی جن میں ایسا عیب نہ ہو جس سے روایت مجروح ہو۔ ان سب پابندیوں اور احتیاط کے باوجود اگر احادیث کا ذخیرہ غیر معتبر ہے تو پھر دنیا میں کیا معتبر ہے، اس پر بھی غور کرنا پڑے گا۔ رہ گیا یہ کہنا کہ یہ تمام بڑے بڑے محدثین اجمی ہی کیوں ہوئے، عربیوں میں ایسے کیوں نہ ہوئے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں اس سے زیادہ لچر پوچھ بات دنیا میں کسی نے نہیں کہی ہوگی۔ کسی بات کا صدق و کذب لائق اعتماد ہونا نہ ہونا عجمی اور عربی ہونے پر موقوف نہیں۔ ایک عربی جھوٹا، کذاب، جعل ساز ہو سکتا ہے، اور ایک اجمی پکا سچا، راست باز، دیانت دار، خدا ترس ہو سکتا ہے۔ غالباً ان لوگوں کو حضرت بلال، حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت نجاشی پر بھی اعتراض ہوگا کہ یہ لوگ کیوں مسلمان ہوئے، اور غالباً ان کی مرویات پر بھی شبہ ہوگا۔ اگر اسلام صرف اہل عرب کے لیے خاص ہوتا تو یہ سوال اپنی جگہ کچھ وزن رکھتا، مگر اسلام عربی، اجمی، اسود، احمر، ابیض، اسمر سب کے لیے عام ہے، تو پھر محدثین کے گروہ میں اجمیوں کو دیکھ کر اچنبھا کیوں ہوتا ہے؟ یہ محدثین اجمی ہیں، مگر ان تمام روایت کی بنیاد عربیوں ہی پر ہے۔ پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اگر اعتراض ہے تو پھر اعلان کر دیجئے کہ غیر عرب کا اسلام میں کوئی حق نہیں۔ اس کے بعد پھر آپ خود اپنا شجرہ نسب بیان کریں کہ آپ کون ہیں۔ جب عربی نہیں تو آپ کو احادیث پر کلام کرنے کا حق کہاں سے ملا؟ بلکہ آپ مسلمان کیسے ہیں؟ یہ تو بقول آپ بحق عرب محفوظ ہے۔ آگے عنوان ہے مصطلحات۔
اس میں حدیث کی تعریفات بیان کی جائیں گی اور حدیث سے متعلقہ جو ٹرمز اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں ان کی ڈیفینیشن انشاءاللہ تعالی ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل، حال اور تقریر کو کہتے ہیں۔ بعض حضرات اس میں تعمیم کرتے ہیں کہ صحابی اور تابعی کے اقوال و افعال، احوال و تقریرات بھی حدیث ہیں، لیکن عام شائع زائع پہلا ہی محاورہ ہے۔ لفظ حدیث سے اول وہلہ میں ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا حال یا تقریر ہے۔ تقریر سے مراد یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کچھ کیا یا کہا اور حضور نے سکوت اختیار فرمایا، یہ تقریر ہے۔ اثر عام طور پر صحابی یا تابعی کے قول کو کہتے ہیں، مگر کبھی کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو بھی اثر کہہ دیتے ہیں، جیسے ادعیہ معصورہ، خبر اور حدیث اصل میں مرادف ہیں، مگر کچھ حضور اقدس اور صحابہ و تابعین کے اقوال و افعال ہی کو حدیث کہتے ہیں، اور سلاطین، امراء، حکام اور گزشتہ زمانے کے احوال کو خبر کہتے ہیں۔ اقسام حدیث کی 3 قسمیں ہیں: مرفوع، موقوف، مقطوع۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل، حال اور تقریر کو مرفوع اور صحابی کے قول فعل کو موقوف اور تابعی کے قول فعل کو مقطوع کہتے ہیں۔ حدیث کا مرفوع ہونا کبھی صراحتاً ہوتا ہے، جیسے صحابی کا کہنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا یا یہ کرتے دیکھا، یا کسی کا یہ کہنا کہ حضور کے سامنے فلاں نے یہ کہا یا کیا۔ اور حضور نے انکار نہیں فرمایا، یا کسی راوی نے یہ کہا کہ فلاں نے اس کو حضور تک پہنچایا یا مرفوع کیا۔ حکماً مرفوع یہ ہے کہ کوئی صحابی جو کتب سابقہ سے خبر نہ دے رہا ہو، ایسی خبر جس میں عقل کو دخل نہ ہو، جسے بغیر حضور سے سنے نہ جانا جا سکتا ہو، مثلاً گزشتہ واقعات کی خبر دینی یا آئندہ کے حالات بتانا، مثلاً قیامت کے احوال، ملاحم، فتن وغیرہ، یا کسی فعل پر مخصوص ثواب یا عقاب کی خبر، یا صحابی کا یہ کہنا کہ لوگ حضور کے زمانے میں ایسا کرتے تھے، یا یہ کہنا یہ سنت ہے۔ دوسری تقسیم، راویوں کی کثرت اور قلت کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں: متواتر، مشہور، عزیز، واحد۔ حدیث متواتر وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر دور میں اتنے زیادہ ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا محال عادی ہو۔ مشہور وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر قرن میں 2 سے زائد ہوں۔ عزیز وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر طبقے میں 2 ہوں۔ غریب وہ حدیث ہے جس کے راوی کسی دور میں یا ہر دور میں صرف 1 ہوں۔ عزیز غریب کو خبر واحد بھی کہتے ہیں۔ راویوں کے احوال کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلے تھی راویوں کی تعداد کے حساب سے، اب ہے راویوں کے احوال کے اعتبار سے۔ صحیح لذات ہی وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی عادل تام الضبط ہوں اور اس کی سند متصل ہو، شذوذ و
نکارت و جملہ عیوب سے خالی ہو۔ صحیح لغیر ہی، جس کے اندر صحت کے شرائط میں کچھ کمی ہو اور کثرت طرق سے اس کی تلافی ہو گئی ہو۔ حسن لذات ہی، جس کے ضبط میں کچھ کمی ہو، بقیہ صحت کے تمام شرائط پائے جاتے ہیں اور اس کی تلافی نہ ہوئی ہو۔ حسن لغیر ہی وہ حدیث ضعیف ہے جس کی کثرت طرق سے تلافی ہو گئی ہو۔ حدیث ضعیف، یہ بڑا مطلب عام طور پہ سنتے ہیں نا کہ فلاں حدیث ضعیف ہے، تو ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے آج انشاءاللہ تعالی اس کی تعریف سیکھتے ہیں۔ حدیث ضعیف وہ حدیث ہے جس میں صحت کے تمام شرائط یا بعض نہ پائے جاتے ہیں اور اس کی تلافی بھی نہ ہوئی ہو۔ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ اول، ضعیف بضعف قریب، یعنی ضعف اتنا کم ہے کہ اعتبار کے لائق ہے۔ مثلا یہ ضعف اختلاط راوی، سوء حفظ، تدلیس کی وجہ سے ہے، یا متابعات و شواہد کے کام آتی ہے، اور جابر سے قوت پا کر حسن لغیر ہی بلکہ حسن صحیح لغیر ہی ہو جاتی ہے۔ دوم، ضعیف بضعف قوی و وہن شدید، جیسے وہ حدیث جو راوی کے فسق وغیرہ قوادح قویہ کے سبب متروک ہو، بشرطے کہ ہنوز سرحد کذب سے جدائی ہو۔ یہ احکام میں لائق احتجاج نہیں، البتہ مذہب راجح پر فضائل میں مقبول۔ ہاں، تعدد مخارج و تنوع طرق سے انجبار کے بعد بالاتفاق مقبول۔ سوم، وہ جس کا راوی وضاع، کذاب یا متہم بالکذب ہو۔ یہ حدیث ضعیف کی بدترین قسم ہے، بلکہ بعض محاورات کی بنا پر مطلقاً اور ایک اصطلاح پر اگر اس کا مدار کذاب پر ہو تو اسے بھی موضوع کہتے ہیں۔ بنظر دقیق ان اصطلاحات پر یہ قسم موضوع حکمی میں داخل ہے۔ چہارم، موضوع، یہ بالاجماع ناقابل انجبار، نہ کہیں لائق اعتبار، حتیٰ کہ فضائل میں بھی، بلکہ اسے حدیث کہنا بطور مجاز ہے، حقیقت میں یہ حدیث ہی نہیں۔ حدیث موضوع، موضوع یعنی وضع کی ہوئی، من گھڑت۔ کسی حدیث کے موضوع ہونے کا ثبوت 15 طریقوں سے ہوتا ہے۔ اب وہ 15 طریقے کیا ہیں، ان کی تفصیلات پڑھنے کی ہمیں مطلب حاجت نہیں ہے، تو یہ میں ریکارڈ نہیں کروا رہا، بس اتنا آپ سیکھ لیں، سمجھ لیں کہ حدیث موضوع من گھڑت اور جھوٹی بات کو کہتے ہیں۔ مزید اصطلاحات ہیں صفحہ نمبر 93 پر، 93 پر۔ سند و اسناد، طریقے حدیث کو کہتے ہیں، یعنی وہ راوی جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے، اور سند کے ذکر کو اسناد کہتے ہیں۔ مسند اس حدیث کو کہتے ہیں جو مرفوع ہو اور جس کی سند متصل ہو۔ یہی عام اصطلاح ہے۔ بعض محدثین ہر حدیث متصل کو مسند کہتے ہیں اگرچہ وہ موقوف یا مقطوع ہو۔ بعض محدثین ہر حدیث مرفوع کو مسند کہتے ہیں اگرچہ وہ مرسل یا منقطع یا معدل ہو۔ متن، جہاں سند ختم ہوتی ہے اسے متن کہتے ہیں، یعنی وہ قول یا فعل یا واقعہ جو روایت کیا گیا۔
مطلب آپ جب حدیث پڑھتے ہیں نا بخاری شریف میں بالخصوص، تو وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ پہلے راوی ہوتا ہے، مطلب فلاں نے فلاں سے روایت کی، اس نے فلاں سے روایت کی، اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک جو چیز ہے نا اس کو کہتے ہیں سند، راویوں کا بیان۔ اور آگے جو مین پارٹ ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ مطلب اس کو متن کہتے ہیں ٹیکنیکلی، کیونکہ یہ سند جو ہے یہ بھی حدیث کا ہی حصہ ہے، اور آگے متن وہ بھی ذرا حدیث کا حصہ ہے۔ تو حدیث کی جہاں پر دو مین پارٹ ہوتے ہیں، سند اور متن۔ تعلیق و معلق، ابتدائے سند سے اگر راوی ساکت ہو تو اس حدیث کو معلق کہتے ہیں، خواہ تمام راوی ساکت ہو یا ایک یا دو، اور اس فعل کو تعلیق کہتے ہیں۔ امام بخاری کے ابواب میں تعلیقات بکثرت ہیں۔ یہ تعلیقات ہم پڑھتے رہے ہیں نا، حدیث اور تعلیقات، یہ سب حدیث متصل کے حکم میں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کا التزام کیا ہے کہ اس کتاب میں صرف احادیث صحیحہ ذکر کریں گے، لیکن یہ ان کی احادیث مسندہ کے حکم میں نہیں۔ بعض تعلیقات کو انہوں نے اس کتاب میں دوسری جگہ مسند ذکر کر دی ہیں، وہ بہرحال احادیث مسندہ کے مرتبے میں ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ جن تعلیقات کو جزم و یقین کے کلمات کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ اکثر صحیح ہیں۔ تو پھر اس کے بعد امام بخاری علیہ رحمہ کی تعلیقات کے حوالے سے چند باتیں ہیں، مگر یہ اکثر ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے شرح میں پڑھی سنی ہیں، تو دوبارہ یہاں پر ریکارڈ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ مرسل و ارسال، اگر سند میں راوی کا سکوت آخر سند سے ہو تو اسے حدیث مرسل کہتے ہیں، اور اس فعل کو ارسال جیسے کوئی تابعی کہے، تابعی کیا کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جمہور و امام اعظم امام مالک کے نزدیک ثقہ کی حدیث مرسل حجت ہے، اس لیے کہ راوی کو اپنے شیخ کے ثقہ ہونے پر اعتماد کلی نہ ہوتا تو ارسال نہ کرتا۔ مطلب ایک جو تابعی ہے، ظاہر اس نے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا، تابعی کہتے ہی اس کو ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو، نبی کو نہ دیکھا ہو، تو وہ جب کہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابی کا ذکر نہ کریں تو اس کو مرسل کہتے ہیں۔ منقطع و انقطاع وہ حدیث ہے جس کے درمیان سند میں کچھ راوی چھوٹ گئے ہوں، خواہ ایک خواہ متعدد، مگر متعدد مسلسل نہ چھوٹے ہوں، متفرق جگہوں سے چھوٹے ہوں، تو اس حدیث کو منقطع کہتے ہیں، اور یہ فعل انقطاع ہے۔ معدل یا معدل، اگر درمیان سند میں مسلسل دو راوی چھوٹے ہوں تو حدیث معدل کہلاتی ہے۔ فائدہ، کبھی منقطع بول کر محدثین غیر متصل مراد لیتے ہیں، اس معنی کے اعتبار سے منقطع مذکورہ بالا غیر متصل کی تمام اقسام کو شامل ہوگی جس میں مرسل بھی داخل ہے۔ مدلس و تدلیس، تدلیس کے لغوی معنی بیچتے وقت سامان کی عیب کو چھپانا ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں تدلیس اسے کہتے ہیں کہ راوی نے جس سے حدیث سنی ہے اس کا نام نہ لے۔ اس کے بعد آتا ہے مضطرب اور اضطراب، اگر حدیث کے متن یا اسناد میں راویوں کا باہم کمی یا زیادتی، تقدم و تاخر، اختلاف ہو جائے تو یہ حدیث مضطرب کہلاتی ہے۔ مدرج، اگر راوی متن میں اپنا یا کسی اور کا، صحابی یا تابعی کا کوئی کلام کسی فائدے کے لیے ذکر کر دے، مثلا لفظ کا معنی بیان کرنے یا تفسیر کرنے یا مطلق کو مقید کرنے کے لیے ہو تو یہ حدیث مدرج ہے، اور یہ فعل ادراج، مطلب اپنی طرف سے کچھ درج کرنا۔ معنعن، وہ حدیث ہے جس کی سند لفظ عن فلاں تو اس کو معنعن کہتے ہیں۔ شاذ و محفوظ،
کوئی سکہ زکوٰۃ کے خلاف روایت کرے، اگر ان میں سے کسی کو ترجیح دی گئی ہو تو راجح کو محفوظ اور مرجوح کو شاذ کہتے ہیں۔ منکر و معروف، اگر کوئی ضعیف راوی اپنے سے بھی اضعف یعنی زیادہ ضعیف کے خلاف روایت کرے تو اضعف کی روایت منکر اور ضعیف کی روایت کو معروف کہتے ہیں۔ معلل، جس کی اسناد میں کچھ خفی دقیق ایسے عیوب ہوں جو اس کی صحت میں خلل انداز ہوں۔ متابعت، دو یا چند راویوں کا کسی حدیث کو ایک دوسرے کے موافق ذکر کرنا۔ مثل ہی و نحو ہی، اگر متابعت لفظ و معنی دونوں میں ہو تو اس کو مثل ہی سے تعبیر کرتے ہیں، اور اگر صرف معنی میں ہو تو نحو ہی سے۔ شاہد، اگر اتفاق روایت صرف ایک صحابی پر ہو تو متابعت، اور اگر دو یا زیادہ پر ہو تو اسے شاہد کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ اگر صرف معنی میں موافقت ہو تو شاہد ہے، اور لفظ و معنی دونوں میں ہو تو متابعت ہے، خواہ ایک صحابی سے ہو خواہ متعدد صحابی سے۔ کبھی شاہد و متابع کو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال کر دیتے ہیں۔ اعتبار، متابع اور شاہد کی معرفت کے لیے حدیث کی مختلف سندوں کے تتبع اور تلاش کو اعتبار کہتے ہیں۔ الفاظ روایت، سندوں کے ذکر میں مختلف الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں، قال، اخبار، انبأ، حدث، روا، رویہ، سمعت وغیرہ۔ اس کے بعد بہت امپورٹنٹ بات ہے، انشاءاللہ تعالی یہ ہم مکمل کر دیتے ہیں۔ احادیث سے استدلال کی کیفیت، جن چیزوں کا اس بات مقصود ہوتا ہے وہ چار قسم کی ہیں۔ نمبر 1، عقائد قطعیہ، جیسے توحید، رسالت، قرآن کا کتاب اللہ ہونا، ان کا اس بات صرف حدیث متواتر سے ہوگا، خواہ اس کا تواتر لفظی ہو جا خواہ معنوی۔ نمبر 2، عقائد ظنیہ، جیسے قبر کے احوال، میزان اعمال وغیرہ، ان کا اس بات خبر واحد سے بھی ہوتا ہے۔ نمبر 3، احکام، ان کے اسباب کے لیے حدیث صحیح یا کم از کم حسن لغیرہ ہی ہونی لازم ہے۔ احادیث ضعاف ان تینوں اقسام میں ناکافی ہیں، یعنی عقائد اور احکام میں ضعیف حدیث معتبر نہیں ہیں۔ فضائل و مناقب، نمبر 4، خواہ فضائل اعمال ہوں یا خواہ فضائل اشخاص، ان سب میں علماء ضعیف حدیث بالاتفاق معتبر مانتے ہیں۔ آخری بات رہ گئی حدیث موضوع، یہ کسی باب میں کسی کام کی نہیں، حتیٰ کہ علم کے بعد اس کے موضوعیت ظاہر کیے بغیر اس کا بیان کرنا بھی جائز نہیں۔ تو یہ تھی چند باتیں جو حدیث کی اقسام کے حوالے سے تھیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی کتب حدیث کے طبقات، اقسام کتب وغیرہ کا ذکر خیر ہوگا۔ آج یہیں پر صفحہ 99 پر اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔